نماز میں امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، امام صاحب پڑھ دیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جیسی کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے کہہ دیا آمین۔ احساس نہیں ہوا کہ کیا پڑھ دیا اور کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہو، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح ہوں گی، سن لینا، ایک قاری صاحب آئیں گے اور الف لام میم کے الف سے شروع کر کے 18 20 25 ایک مہینے میں قرآن ختم کر دیں گے۔ یا لمون تالمون کے علاوہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایک طرف قرآن یہ بھی سن لیا، لیکن ایک طرف یہ بھی سنو، کل سے پورے 2 گھنٹے کی تقریر میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم تک ہی پہنچ پایا تھا اور مالک یوم الدین تک نہیں چل پایا۔ آج مالک یوم الدین پر میں آج بول رہا ہوں، تصور کیجئے کہ قیامت کے دن کا پورا مالک ہوگا وہ اللہ، سب کا عدل اور انصاف وہاں ملے گا۔ دنیا میں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں۔ جرجیت صاحب جج ہیں مالدہ کی کوٹ کے، اور جرجیت صاحب کا بیٹا اگر کوئی قصور کر کے مقدمہ اس پر چلا اور وہ کیس جرجیت صاحب کی عدالت میں آیا، تو جرجیت صاحب قانونی کتابوں سے کوئی نہ کوئی داؤں پیچ کھیل کر پوائنٹ نکال کر اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طریقے سے ضمانت دے دیں گے، اپنے بیٹے کے فیور میں کوئی نہ کوئی قانون ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن یاد کیجئے اس دن کوئی قانون تمہارا نہیں چلے گا، اس دن باپ اور بیٹا سب آمنے اور سامنے ہوگا، لیکن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے اس دن کا منظر کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین بھی اس دن کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر مجرم نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن اللہ رب العالمین سب کو انصاف دے گا۔ آج جرجیت صاحب نے آپ کو ڈیٹ نہیں دی، آپ نے دیکھا کہ جرجیت صاحب فلاں آدمی کے گھر میں رکتے ہیں، آپ ان کے پاس گئے کہ بھائی مجھے ہمارے گاؤں کے لیے ڈیٹ دلا دو۔ جرجیت صاحب تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس آدمی نے سوچا کہ جرجیت صاحب تو ہمارے گھر پہ رکتے ہیں، چلیے انہوں نے سفارش کی، جرجیت صاحب نے بھی اس کا احسان ہے اس کے اوپر، جرجیت صاحب نے فوراً اس کی بات مان کر ڈیٹ دے دی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، آج ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سفارشیں مانتے ہیں، لیکن قیامت کے دن باپ جہنم میں جا رہا ہوگا اور بیٹا جنت میں جانے کا فیصلہ، بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور باپ کے جنت میں جانے کا فیصلہ، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ آواز آئے گی اے دنیا میں بیٹوں کو بچانے والوں، اے دنیا میں اپنے بیٹوں کے لیے سفارشیں کرنے والوں، اے دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی سفارشیں لے کر جانے والوں، ما لکم لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ایک باپ جنت میں جا رہا ہے اور اس کا بیٹا جہنم میں، لیکن آج باپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آج ایک دوسرے کی سفارشیں اور شفاعت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ منظر ہوگا اس دن کا میرے بھائیوں۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں۔ انصاف ہوگا وہاں، سب کے ساتھ انصاف۔ دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا اور 1000 مقدمہ لڑنے کے باوجود بھی اس کو انصاف نہیں ملا، وہ 70 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر ہی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دنیا میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ان نیک لوگوں کو اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے کیس ہوں گے، اللہ رب العالمین کہے گا بدلہ دو، وہاں بدلہ نہیں دے پائیں گے، پھر اللہ کہے گا پھر تم اپنی نیکیاں دو، یہ نیکیاں دیں گے، دو 10 نیکی تم لے جاؤ۔ دوسرا آئے گا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، 5 نیکی تم لے جاؤ۔ دیتے 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 نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی،
لیکن مقدمہ لے کر لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ بھی میرا بھی حق ہے اس کے اوپر. اللہ کہے گا نیکیاں دو، وہ کہے گا نیکیاں تو میری ختم ہو گئی، اب کیا دوں؟ اب اللہ کہے گا اس آدمی سے جس کا حق مارا تھا، اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے اب نیکیاں نہیں ہیں، ایسا کرو کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر لا دو. کتنا غریب انسان ہوگا وہ اس دن جو نمازیں لے کر گیا، روزے لے کر گیا، حج لے کر گیا، زکاتیں لے کر گیا، بہت بڑے بڑے نیک کام اس نے دنیا میں کیے، لیکن لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں پر زیادتی کی، لوگوں کے اوپر پریشان کیا اس نے. اور قیامت کے دن یہ پریشان کرنے والوں کو جب اللہ انصاف، پریشان ہونے والوں کو جب انصاف دلائے گا تو نیک لوگوں کی نیکیاں ختم ہوں گی، اور پریشان جن کو کیا ان کے مقدمے ابھی باقی ہوں گے. پھر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالو. غور کرو، مولانا جرجیز نے کسی کی زمین دابی، مولانا جرجیز نے کسی کو تھپڑ مارا، مولانا جرجیز صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، لیکن نمازیں 5 وقت کی پڑھی، روزے پورے مہینے کے رکھے، حج بھی کیا، زکات بھی دیتے رہے، خوش تھے کہ قیامت کے دن ہم تو جنت میں جائیں گے. لیکن جن کو پریشان کیا وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں گے. جرجیز صاحب ایسا ہے، ہاں ہے، چلو نیک بدلا دو. جرجیز صاحب کے پاس اب زمین نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیں. اللہ کہے گا اپنی 10 نیکیاں دو. دوسرا آئے گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، جرجیز صاحب 10 نیکی اس کو دو، دے دی گئی. تیسرا آئے گا، اس کو دو. چوتھا آئے گا، اس کو دو. 10 15 20 آدمیوں نے پیش کیا مقدمہ، نیکی دیتے دیتے ختم. 21واں آدمی آیا، میرا بھی حق ہے آپ کے اوپر، نیکیاں دو. اللہ کہے گا جرجیز نیکی دو. جرجیز کہے گا اللہ نیکیاں ختم. اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجیز کے اوپر لا دو. جرجیز اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا، نیکیاں تو بہت لے کر گیا لیکن سب لٹا دی، دوسروں کو دے دی. اب دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لاتے جا رہے ہیں. پوچھا من المفلس، تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت و درہم و دینار نہ ہو. من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی ہو، وہ غریب ہے. اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں، میری امت کا غریب انسان یہ نہیں ہے. میری امت کا غریب انسان تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر جائے گا، نماز اور روزے کی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن حق مارا ہوگا اور ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ان کو دے دے گا جن کا حق مارا ہے. پھر بھی حق والوں کا حق باقی رہے گا، پھر ان کے گناہ اس آدمی پر لاتے جائیں گے. یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے. تصور کیجیے، ایک ای رکشہ چلانے والا آدمی، ای رکشہ جس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں، ٹوٹو، محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اس نے دن بھر ٹوٹو چلایا اور اس نے 490 روپے کمائے. ایک مثال پر غور کیجیے گا، اس نے 490 روپے کمائے. اب مارکیٹ میں گیا، کل عید ہے، اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا. آج چاند ہو گیا، کل عید ہے، چلو ریڈی میڈ پنجابی خرید لیتا ہوں. کلیا چک کے مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میڈ پنجابی خریدتا ہے. اس پنجابی کی قیمت ہے 500 روپے. اس کے پاس پیسے ہیں 490 روپے، لیکن اس کو 10 روپے کہیں مل گئے. کسی آدمی کے گر گئے تھے، اس نے اٹھا لیا اور جانتا ہے فلاں آدمی کا روپیہ گرا ہے لیکن بتایا نہیں. زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں، اتنا یاد رکھیے گا. اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ
کو दिख जाए तो शरीयत का मसला यह है कि देख लिया, गुजर जाओ, उठाना नहीं। और अगर उठा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक उस चीज का आप ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गिर गई है तो वो हमसे राब्ता कायम करे। कितने दिनों तक? 1 साल तक। 1 साल तक आप उसका अनाउंसमेंट करेंगे, 1 साल तक। और जब 1 साल के बाद भी कोई नहीं आता है, उसका मालिक नहीं मिलता है, तब आप उसका 5वां हिस्सा सदका और खैरात करके बकिया चीज आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 100 रुपए मिले हैं आपको, तो पहले 1 साल तक उसका अनाउंसमेंट करो, बचेगा क्या? और 1 साल तक जब 100 रुपए का मालिक आपको ना मिले तो फिर उसमें 5वां हिस्सा यानी 20 रुपए सदका और खैरात गरीब को दो, और उसके बाद 80 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कब? और ये इस्तेमाल करने की इजाजत आपको वो भी इस कंडीशन में मिल रही है क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है। यानी ये 80 रुपए भी आपके लिए तब हलाल हो रहे हैं जब आप 1 साल मेहनत करने के बाद उसके मालिक तक नहीं पहुंचा पाए या उसका मालिक नहीं मिला। तब 10 रुपए आपको मिल गए लेकिन आपने उसको बताया नहीं, जिसका गिरा चुपके से आपने उठाया, और 490 रुपए में 10 रुपए मिलाकर 500 रुपए का पंजाबी आपने खरीद लिया। 490 रुपए हलाल के हैं जो आपने रिक्शा चलाकर मेहनत करके कमाया, लेकिन 10 रुपए आपने उसमें हराम के मिला दिए, पंजाबी आपने खरीद लिया। अब जब तक वो पंजाबी, जब तक वो कुर्ता, जब तक वो कमीज आपके जिस्म पर रहेगी, अल्लाह की कसम ना आपकी कोई फर्ज नमाज कबूल होगी, ना फर्ज रोजा कबूल होगा, ना नफली नमाज कबूल होगी, ना नफली रोजा कबूल होगा। कब तक? जब तक वो पंजाबी आपके जिस्म पर रहेगी। अब सोचिएगा, 490 हलाल के हैं, 10 ही उसमें मिलाए थे हमने, तो वो कमीज हमारे लिए हराम हो गई। और कलिया चक के चौराहे पर, चौरंगी पर खड़े होकर जो लॉटरी के टिकट बिकते हैं, वो एक टिकट खरीद लीजिए और अचानक धूल में लाठी लग जाए और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपको मिल जाएं। जब 490 हलाल के रुपए में 10 रुपए मिला रहे हैं तो सब हराम, तो 1 लाख 2 लाख रुपए प्योर सूद के जो आपको मिल रहे हैं बगैर मेहनत के, वो आपके लिए हलाल कहां से हो गए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। ऐ ईमानो वालो, जो तुमने माल दिया है असल लागत पर और जो बढ़ गया है उस बढ़े हुए माल को छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अल्लाह से डरो और बढ़ा हुआ माल हर हाल में छोड़ दो, हर हाल में छोड़ दो, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। ये कुरान कह रहा है, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम बढ़े हुए माल को लेने से नहीं रुकते हो, अगर तुम जायद माल उससे नहीं बचते हो, सूद और ब्याज खाना नहीं छोड़ते हो, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया में किसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है जो अल्लाह से लड़ सके और उसके रसूल से लड़ सके? दुनिया में ऐसा कौन सा माँ का बेटा है जिसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग कर सके और जीत जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाबला कर ले? मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह फरमा रहा है, कुरान की आयत है कि सूद खाने वालों, जायद माल खाने से बच जाओ, उसको छोड़ दो, किसी भी कीमत पर उसको अपने ऊपर इस्तेमाल मत करो। वो जो पड़ा हुआ सूद है
وہ آپ نہ اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ارے اس بڑے ہوئے سود کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دے دو ہم مسجد کی لیٹرین بنا لیں گے، تو بڑا ہوا سود مسجد کے پیشاب خانے اور استنجا خانے اور لیٹرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آ سکتا ہے۔ آپ بڑے ہوئے سود کو مسجد کے لیٹرین اور پیشاب اور پائخانے کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس بڑے ہوئے سود کو آپ اگر بینک سے لیتے ہیں تو جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، عام شاہراہ پر خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی روڈ ہے خراب ہے، اس پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب گزرتا ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، مسجد کی لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ تک اگر اس پیسے سے نہیں بن سکتا اور جائز نہیں ہے، وہ مال آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو۔ شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو، شرم۔ ایسا سب کچھ کرنے کے بعد اور ہم یہ امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ چھپانا چاہو گے تو یہ زمین خود بول دے گی کہ اللہ اس نے میرے سینے پر کھڑے ہو کر یہاں سود کھایا تھا، یہ چورنگی تھی، یہاں سے اس نے لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا، اے اللہ اس نے فلاں آئی پی ایل انڈیا اور پاکستان کی ٹیم میں اتنے اتنے روپے اس نے سٹے میں لگائے تھے، یہ زمین خود گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین اپنے اندر کے سارے سینے کو، سارے خزانے کو باہر نکال دے گی۔ جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، جب زمین میں بھوکمپ آئے گا، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارا، اس دن یہ زمین اپنے اندر کے ایک ایک چیز کو بیان کرے گی، بولے گی۔ یہ مت سوچئے کہ زمین کیسے بولے گی، زمین تو بے جان ہے، زمین تو بے جان ہے، کیسے بولے گی؟ موبائل کیا ہے، جاندار ہے کیا؟ موبائل بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ ریڈیو کیا ہے، بے جان ہے کہ جاندار؟ بول رہا ہے۔ ٹی وی کیا ہے، جاندار ہے یا بے جان؟ بے جان، لیکن بول رہا ہے۔ جب سائنٹسٹ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے، کیا وہ اس زمین کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے؟ آج بے جان چیزیں بول رہی ہیں۔ بندوق میں کارتوس لگا اور چھوڑو تو آج اس کی بھی آواز نکل رہی ہے، بے جان چیز بول رہی ہے۔ اور یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں، لکڑی، لوہا، تانبا، انہی کو پلاسٹک، انہی کو توڑ مروڑ کر ٹی وی بنا دی گئی، انہی کو توڑ مروڑ کر ریڈیو بنا دیا گیا، انہی کو توڑ مروڑ کر موبائل بنا دیا گیا ہے۔ جب زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو بولنے پر مجبور کیا گیا تو زمین کیوں نہیں بولے گی؟ یومئذ تحدث اخبارا، زمین اپنے اندر کے سارے ایک ایک کر کے ساری خبروں کو بیان کرے گی۔ یہ صورتحال آج ہماری ہو گئی۔ ہم سٹے لگا رہے ہیں، ہم سود اور بیاز کھا رہے ہیں، ہم آئی پی ایل